الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين سيد الأولين والآخرين رحمة للعالمين خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت تم کو میدان نار کا اے دشمنان اہل بیت بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں
قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے، کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے گلستان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، میرے آقا تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ برادران اسلام، گزشتہ اتوار کو ہم نے ماہ محرم کی جامعہ شمسیہ قمر العلوم کی اس مسجد شریف کی سالانہ ذکر اہل بیت کی محفل میں تذکرہ اہل بیت کے عنوان پہ گفتگو کی تھی۔ اس سے مراد یہ تھا کہ ہم جو معروف 12 امام ہیں ان کا تذکرہ کریں، کیونکہ ماہ محرم آتا ہے، محرم شریف میں میڈیا پہ مساجد میں محافل مجالس بپا ہوتی ہیں، ان میں حضرت سیدنا امام حسین کا ذکر پاک ہوتا ہے، باقی ائمہ اہل بیت ان کے تذکرے سے مجالس محافل عموماً خالی رہتی ہیں، بلکہ اکثریت کو یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ امام ہیں کون۔ 5-12 تو سب کہتے ہیں، لیکن ان کا نام بھی پوچھا جائے تو نام بھی یاد نہیں ہے۔ جب نام یاد نہیں تو کام کسے یاد ہوگا؟ میں نے مناسب سمجھا کہ ہم ان 12 ائمہ کا تذکرہ کریں اور تھوڑا تھوڑا ان کی زندگی میں سے، تاکہ ان کے مقام کا ہمیں پتہ چلے کہ جن کو ائمہ اہل بیت کہتے ہیں ان کا دین میں مقام کیا ہے، امت میں ان کی حیثیت کیا ہے۔ تو مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے، حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم تک گزشتہ اتوار کو یہیں پہ ذکر کیا تھا۔ میں صرف نام دوبارہ دہرا دیتا ہوں تاکہ دوبارہ سے وہ سلسلہ قائم ہو جائے، لیکن یہ عرض کر دوں کہ اس 12 اماموں کے تذکرے کو ہم سلسلۃ الذہب کہتے ہیں۔ سلسلہ کہتے ہیں زنجیر کو، سلسلہ کہتے ہیں زنجیر کو، چھوٹی چھوٹی کڑیاں، جب کڑی میں کڑی ملتی ہے تو زنجیر بنتی ہے۔ اب سلسلہ کا معنی ہے زنجیر اور ذہب کا معنی ہے سونا۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلسلہ چلتا ہے تو یہ سونے کی کڑیاں ہیں، ان میں کھوٹ نہیں ہے، یہ سارے کھرے ہیں۔ ان سب کی بنیاد اور اصل، جسے عربی میں کہتے ہیں حجر اساسی، بنیاد کا پہلا پتھر جس پہ پوری عمارت کھڑی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔
اس سلسلے کی پہلی کڑی، اس سلسلے کی بنیاد، باقی سارے ہیں حضور ہی کی اولاد۔ پہلے امام آپ یوں سمجھ لیں کہ خود سرکار ہے، دوسرے امام حضرت حیدر کرار ہے، تیسرے حضرت سیدنا امام حسن ہے، چوتھے حضرت سیدنا امام حسین ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں، حضرت سیدنا قاضی ثناء اللہ پانی پتی نقشبندی مجددی مظہری، آپ نے حضرت سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی سے نقل فرمایا، ولایت کا جو سلسلہ حضرت علی المرتضی سے چلا ہے وہ یکے بعد دیگرے انہی ائمہ اہل بیت میں آیا ہے، انہوں نے آگے تقسیم فرمایا۔ تو یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہے، یعنی ولایت کے اگر سمندر سرکار ہے، دریا حیدر کرار ہے، اور اس دریا میں سے جو خوبصورت ندیاں نالے نکلے ہیں وہ یہ ائمہ ہیں، باقی امت انہی سے سیراب ہو رہی ہے۔ تو چوتھے حضرت سیدنا امام حسین ہے، پانچویں حضرت سیدنا امام علی المعروف زین العابدین سید الساجدین ہے، چھٹے حضرت سیدنا امام محمد باقر ہے، حضرت امام محمد باقر۔ علم اور فضل میں ایسی شخصیت تاریخ میں پیدا نہیں۔ حضرت امام زین العابدین کے بیٹے حضرت امام محمد باقر چھٹے، ساتویں حضرت سیدنا امام جعفر صادق، یہ کتنے ہوئے؟ ساتویں، تھوڑی مدد کرنی کتنے سوتے ہی نہ رہنا سکتی۔ تو ساتویں کون ہے؟ کوئی نہیں بولیا کرو، عادت پہ جائے گی، تسی ہے کہ چوکتے سو تسی روزہ رکھ کے آ جاتے۔ تو ساتویں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ، اور آپ کو پتہ ہے امام محمد باقر اور حضرت امام جعفر صادق، یہ جو ہماری فقہ حنفی ہے اس کی اصل یہ ہے۔ فقہ حنفی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے نہیں آئی ہے، فقہ حنفی جو ہے وہ حضرت سیدنا امام محمد باقر اور امام جعفر صادق سے آئی ہے۔ یہ حقیقت میں فقہ محمدی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ حضرت امام جعفر صادق کے شاگرد بھی ہیں، مرید بھی ہیں۔ اس لیے الحمدللہ جو آپ اور ہم عمل کرتے ہیں، تیل لگا کے اگر کوئی ویسے پہلوان بن جائے خالی تیل لگا کے تو وہ پہلوان نہیں ہوتا۔ اب خواہ مخواہ کوئی حضرت امام جعفر صادق پہ قبضہ کر لے، وہ خالی قبضہ گروپ ہے۔ جو کچھ فیض رسول اللہ سے علم عقل نور کا آیا ہے وہ حضرت امام ابو حنیفہ کے پاس جو پہنچا ہے اس کی اصل حضرت امام جعفر صادق ہے۔ یعنی ہم حضرت امام جعفر صادق کے غلام ہیں، آپ ہمارے علمی روحانی نورانی امام ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کی نسل سے ہے۔ کس کی؟ حضرت ابو بکر صدیق کی نسل سے ہے۔ ان کی والدہ ماجدہ کا نام تھا ام فروہ، ان کے باپ کا نام تھا حضرت قاسم، ان کے باپ کا نام تھا حضرت محمد، ان کے باپ کا نام ہے حضرت ابو بکر صدیق۔ اگر ساری سچائیاں کھل جائے نا تو جھوٹے تو سڑکوں پہ رول جائیں۔ تو حضرت امام جعفر صادق کے نانا پر نانا کون ہے؟ حضرت ابو بکر۔ تو آپ کسی کے نانے کو گالی دے کے تو دکھا، کوئی دینے دیتا ہے؟ نہیں۔
تو حضرت امام جعفر صادق اس لحاظ سے ان کی شخصیت مرج البحرین، یعنی ایسا دریا جہاں آ کے دو دریا اکٹھے ہو جاتے ہیں، ادھر حضرت علی المرتضیٰ کا فیضان، ادھر حضرت صدیق اکبر کا فیضان، مرج البحرین یلتقیان، یہ دو دریا اکٹھے ہوتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے کہ حضرت امام جعفر صادق جو کہ کتنے امام ہیں؟ کوئی گل نہیں، تسی بھولنا ہے تے اسی دسنا ہے بھائی جی، تسی ذرا نیڑے ہو نا، تساں تے اچھا ٹھیک ہے۔ تو کتنے بنے؟ میں آپ پہ اعتبار کر رہا ہوں، 8۔ تو ان کے اوپر آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ان کی والدہ کا نام حضرت ام فروا ہے، ان کے والد کا نام حضرت قاسم ہے، ان کے والد کا نام حضرت محمد ہے، ان کے والد کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ تو خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق ہی جعفریوں کے نانا ہے۔ تو حضرت سیدنا امام جعفر صادق کے بیٹے کا نام حضرت امام موسیٰ کاظم، یہ کتنے امام ہوئے؟ 9 امام۔ اب میں نے گننا چھوڑ دیا، اب آپ بتائیں گے جھوٹ یا سچ آپ کی گردن۔ تو حضرت امام موسیٰ کاظم، ان کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ وہی ہیں، بات رہ گئی تھی کہ جس وقت جا رہے تھے حضرت شفیق بلخی، بہت بڑے اولیاء کے امام گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں پیچھے پیچھے تھا، تو ایک جگہ پہ جب پیاس کی شدت، پہلے ایک جگہ پہ پانی پلایا آپ نے، پھر میں چلتا رہا اور وہ بھی چلتے رہے، آگے پہنچے، پیاس نے ستایا، نماز کا وقت آیا، تو پھر جس وقت میرے دل میں آئی کہ میں اب بول بھی نہیں سکتا لیکن چپ رہ بھی نہیں سکتا، جان پہ بن گئی، آگے پہنچے تو صحرا میں کنواں نظر آیا، لیکن کنویں پہ حضرت امام موسیٰ کاظم جا کے ٹھہر گئے۔ اب میں نے دل میں کہا کہ حضرت صاحب کنویں پہ تو پہنچ گئے ہو لیکن نہ رسی نہ ڈول، اب بول، نہ رسی نہ ڈول، جب رسی کوئی نہیں ڈول کوئی نہیں تو کنویں کا فائدہ؟ اب یا تو کنویں میں ہم جائیں گے تو پھر نکالے گا کون؟ اب کہتے میں مجبور کھڑا تھا، چپ کھڑا تھا، ادب سے بول نہیں سکتا تھا، لیکن آپ نے جب میری بے بسی دیکھی، میں انہیں بھی بے بس سمجھ رہا تھا۔ یہ آدمی کی عادت ہوتی ہے، وہ جیسے خود ہوتا ہے دوسرے کو بھی ویسے اسی ترازو میں تولتا ہے۔ وہ کہتے میں انہیں بے بس سمجھ رہا تھا اور میں خود بھی بے بس تھا، لیکن انہوں نے ہاتھ ریت پہ ڈال کے ایک چٹکی ریت کی اٹھائی اور اس کنویں کے اندر ڈالی، اور پتہ نہیں ان کے ہونٹوں پہ کیا حرکت آئی کہ پانی جو تھا کنویں کا خود بخود اچھلا اور کناروں تک آ گیا۔ انہوں نے مسکرا کے مجھے دیکھا کہ لیجئے جناب، وضو بھی کیجئے اور رج کے پیجئے، جب تک آپ ضرورت مٹاتے نہیں پانی صاحب واپس جاتے نہیں، کیونکہ یہ خود نہیں آئے ہوئے ہیں، ہمارے بلائے ہوئے۔ یہ کتنے امام ہیں؟ 9 امام ہیں، حضرت امام موسیٰ کاظم، اور حضرت امام موسیٰ کاظم کے بعد ہے حضرت امام علی رضا۔ یہ شہرت کے لحاظ سے یہ بہت ہی بلندی پہ پہنچے ہیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم بھی کم نہیں رہے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم کا مزار ہے بغداد میں، اور خلیفہ بغداد نے اس وقت کا جو خلیفہ تھا اس نے اعلان کر دیا کہ جس طرح حرم میں کوئی چلا جائے اسے امان ہے، امام موسیٰ کاظم کے مزار کے احاطے میں بھی کوئی بڑے سے بڑا مجرم چلا جائے اس کے لیے امان ہے۔ اتنی بڑی شخصیت، اور تاریخ میں اور احادیث کی شروحات میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم کا جو مزار ہے
دعاؤں کی قبولیت کے لیے مجرب ہے، یعنی جو بھی دعا ان کے مزار پر کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان کے قرب جوار کی وجہ سے وہ قبول فرما لیتا ہے۔ اور 10ویں حضرت امام علی رضا ہے۔ حضرت امام علی رضا آپ جانتے ہیں کہ ان کے روضے کو اہل ایران نے اتنا وسیع کر دیا ہے کہ آپ وہاں پہنچے تو لگتا ہے میں حرم مکہ میں آ گیا، اس قدر وہاں اہتمام اور انتظام کا عالم ہے۔ ویسے تو جیسے اعلیٰ حضرت نے کہا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ لیکن حضرت امام علی رضا کی عظمت اور ہیبت کا یہ عالم ہے کہ ہارون الرشید تھر تھر کانپا کرتا تھا کہ اگر علی رضا نے اشارہ کر دیا تو میرا یہ طاقتور تخت ایک لمحے میں الٹ جائے۔ لیکن حضرت امام علی رضا کو اس طرف توجہ ہی نہیں تھی، اس طرف توجہ ہی نہیں تھی۔ لیکن خلفائے بنو عباس ان کی قبولیت سے، مقبولیت اور محبوبیت سے ہمیشہ تھر تھر کانپا کرتے تھے، اور اسی خطرے اور خدشے کی بنیاد پر سازشیں بھی کیا کرتے تھے۔ کیونکہ بندہ وہ کہتے ہیں کہ اس بندے سے ڈرو جو تم سے ڈرتا ہے، اس بندے سے ڈرو جو تم سے ڈرتا ہے، کیونکہ جو تم سے ڈرتا ہے وہ پھر ڈر کے کچھ نہ کچھ کرتا ہے۔ اس لیے وہ بادشاہ جو ڈرتے تھے امام علی رضا سے سازشیں بھی کرتے تھے، زہر دلوانے تک چلے جاتے تھے۔ اور حضرت امام علی رضا کی شخصیت اولیاء میں کیا تھی؟ حضرت سیدنا معروف کرخی جیسے لوگ آپ کے سامنے گھٹنوں دوزانوں کے بل بیٹھا کرتے ہیں۔ حضرت معروف کرخی کون ہے؟ کہتے ہیں کہ حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے دیکھا ہے کہ جس وقت معروف کرخی دنیا سے چلے گئے تو میں نے دیکھا خواب میں کہ حضرت معروف کرخی بیٹھے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حسن کے سارے پردے اٹھے ہوئے ہیں، اور معروف کرخی جو ہے نگاہ سیدھی اللہ کے حسن پہ رکھ کے بیٹھا ہے، نہ دائیں دیکھتا ہے نہ بائیں دیکھتا ہے۔ میں نے کہا میرے کریم اس کے اوپر اتنی عنایت کیوں ہے؟ فرمایا معروف میرے حسن کی طلب میں نہ کھاتا تھا نہ پیتا تھا، میرے حسن کے انتظار میں جیتا تھا۔ مرنے کے بعد اللہ نے فرمایا میں میزبان بن گیا ہوں، میرا معروف میرا مہمان بن گیا۔ تو معروف کرخی جیسے لوگ حضرت امام علی رضا کے سامنے منگتوں کی شکل میں، مانگنے والوں کی شکل میں آ کر بیٹھا کرتے تھے حصول فیض کی خاطر۔ تو امام علی رضا کا اولیاء میں، اور پھر کمال یہ ہے حضرت سری سکتی، حضرت جنید بغدادی، حضرت جنید بغدادی قیامت تک آنے والے اولیاء پر آپ کا اثر ہے۔ آپ کو سید الطائفہ کہتے ہیں۔ جنید اور بایزید دو نام ضرب المثل بن گئے ہیں۔ تو حضرت سیدنا جنید بغدادی کے مرشد اور ماموں حضرت سری سکتی حضرت امام علی رضا کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے تھے۔ اب آپ دیکھیں ایک عامی آدمی کو کلمہ پڑھانا اور پھر اس منزل تک لے جانا کہ وہ اولیاء کرام اللہ کی امت کے چنے ہوئے لوگوں کا امام بن جائے، یہ امام علی رضا کا کمال ہے۔ تو یہ میری جو حساب سے تو یہ بنتے ہیں نامے، لیکن میرے سامعین نے ان کو کیا کہا ہے 10ویں نامے یا 10ویں، اس میں جھگڑا کیا جو ہے ہمیں قبول ہے۔ تو حضرت امام علی رضا ولایت کے اندر حضرت سری سکتی کے آپ مرشد بھی انہیں کہہ سکتے ہیں، محسن بھی انہیں کہہ سکتے ہیں، اور بعد میں آنے والی امت کی جتنی لڑیاں ہیں
ان سب کے سب محسن اعظم حضرت امام علی رضا، اور اللہ پاک نے ان کو تقدس اور طہارت اور حسن وہ بخشا تھا کہ لگتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کا سارا حسن، طہارت اور تقدس جمع کر کے علی رضا کو بنا دیا گیا۔ اس قدر اللہ پاک نے ان کو جاہ و جلال بخشا تھا، یہاں تک کہ ہارون الرشید جیسا بادشاہ اپنی بہن کے رشتے کے لیے پیچھے پیچھے پھرتا تھا کہ میرے حرم کے اندر آپ رشتہ کر لیں تاکہ مجھے یہ تقدس حاصل ہو جائے کہ میرا رشتہ ہے امام علی رضا سے۔ یعنی ایک طرف قدرت نے ان کو وہ عظمت بخشی تھی تو دوسری طرف یہ عظمت بھی بخشی تھی۔ فرق لا ینحل مسائل دنیا کے جو کوئی کسی جگہ حل نہیں ہوتے تھے تو وہ اسی اہل بیت کے در پہ حل ہوتے تھے۔ مشہور حضرت امام ابن حجر مکی، مکۃ المکرمہ کے امام، انہوں نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت نے دعویٰ کر دیا کہ میں سید زادی ہوں، میں سید زادی ہوں۔ اب معاملہ بڑھتے بڑھتے سادات نے مقدمہ کر دیا اس کے اوپر کہ یہ جھوٹا دعویٰ کرتی ہے کہ میں سید زادی ہوں، حالانکہ یہ ہے۔ یاد رکھیں کہ نسب کو بدلنا شرعی جرم ہے، اپنے بلڈ ریلیشن کو ہونا کچھ اور بتانا کچھ اور، یہ شرعی جرم ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص نے اپنی قومیت، اپنے نسب کو بدلا وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ اب اس لیے نسب کو ہر شخص اپنے نسب کو اہم سمجھتا ہے، ہر شخص اپنے نسب، حالانکہ نسب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جہاں بنایا ہے ٹھیک بنایا ہے، جس کو جہاں بنایا ہے اس مالک نے ٹھیک بنایا ہے۔ ہر آدمی کو مطمئن رہنا چاہیے میں جہاں ہوں وہاں ٹھیک ہوں، میں درست ہوں، خواہ مخواہ دوسری چراگاہ میں منہ نہیں مارنا چاہیے۔ جو کچھ قدرت نے نسب دے دیا ہے الحمدللہ، جس قوم میں پیدا کر دیا ہے الحمدللہ، یہ نسب جو ہے صرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے تمہیں قبائل اور یہ جو قومیتیں بخشی ہیں لتعارفوا، صرف ان کے اتنا ہی سبب ہے کہ تمہاری جان پہچان رہے، اس سے گردن اکڑانے کی ضرورت۔ اور آج کل یہ سریا نہیں گاڈر بن گیا، میں کس برادری کا ہوں، میں خواجہ ہوں، میں راجا ہوں، میں جٹ ہوں، میں بٹ ہوں، میں فٹافٹ ہوں، میں کون ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں، میں خان ہوں، میں جام ہوں۔ تو یہ جاہلانہ قسم کی سوچ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کلکم من آدم، تم قریشی ہو، تم ہاشمی ہو، تم فقیر ہو، تم راجے ہو، تم خواجے ہو، تم جٹ ہو، تم بٹ ہو، تم کچھ بھی ہو، تمہارا باپ سب کا آدم ہے۔ کلکم من آدم و آدم من تراب، اور آدم سونے سے نہیں بنا تھا، آدم خاک سے بنا تھا۔ تم سب کی بنیاد خاک ہے، ایک رسول اللہ کی ذات پاک ہے۔ اس لیے اس میں گردن اکڑانے کی ضرورت، لیکن اب تو دیکھو کسی کے سریا ہے کچھ تو گاڈر لے کے پھر رہے ہیں، میری قومیت یہ، میرا قبیلہ یہ ہے، تو تمہارا قبیلہ سب مٹی ہے، کوئی قبیلہ بڑا نہیں ہے، بڑی اللہ کی ذات۔ اور اللہ جب تولے گا تو وہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تیری قومیت کیا تھی، وہ یہ پوچھے گا تیرا کردار کیا تھا۔ ان اکرمکم عند اللہ، بس صرف ایک رسول اللہ کا خون ہے جو سب سے اعلیٰ اور افضل اور پاک ہے۔ وہ اقبال نے کہا تھا کہ اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر کہ ترکیب میں خاص ہے قوم رسول ہاشم۔ تو حضرت امام علی رضا کا دور، عورت نے دعویٰ کر دیا کہ میں ہوں سید زادی،
اب عدالت میں مقدمہ چلا گیا کہ یہ سید زادی نہیں ہے، جھوٹ بولتی ہے۔ سادات کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا مقدمے کی پیروی کرو۔ اب جس وقت وہ عورت لائی گئی کہ جواب دے، اس عورت نے آ کے کہا میں سید زادی ہوں۔ اب اس کے سید زادی ہونے کی نفی کے لیے کچھ گواہیاں، کچھ دلیلیں چاہیے تھی۔ اب کون گواہی دے، کیا گواہی دے، کیا دلیل دے؟ قاضی نے کہا مجھے دلائل سے ثابت کرو کہ یہ نہیں ہے۔ اس نے کہا میں ہوں۔ بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچی کہ عدالت نے ہینڈز اپ کر دیا۔ عدالت نے کہا کہ ہمارے پاس ایسا کوئی مقیاس، معیار، میرٹ نہیں ہے کہ ہم اس کو قبول کر سکیں یا رد کر سکیں، لہذا یہ مسئلہ عدالت کی اس سماعت سے بالا ہے، ورا ہے، عدالت کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ نتیجہ یہ پہنچا کہ لوگوں نے کہا کہ جب کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو اہل بیت کے در سے حل ہوتا۔ یہ مسئلہ لے چلو حضرت سیدنا امام علی رضا کی خدمت میں۔ اب مسئلہ لا ینحل ہونے کی وجہ سے حضرت سیدنا امام علی رضا کی خدمت میں آیا۔ آپ اس وقت مسجد شریف میں اللہ کی عبادت میں مصروف تھے۔ آپ نے فرمایا میں اللہ پاک کی حاضری سے فراغت پالوں پھر مجھے بتاؤ۔ دعا مانگ لی، بیٹھ گئے، فرمایا اب بولو۔ انہوں نے کہا حضور ایک عورت ہے جو دعوے دار ہے کہ میں سیادت کا نسب رکھتی ہوں اور مسئلہ عدالت میں گیا، عدالت نے انکار کر دیا ہے، اب آپ حل کریں کہ اس کا حال کیا ہے۔ حضرت امام علی رضا مسکرائے، فرمانے لگے اتنا چھوٹا سا مسئلہ اور اتنی بڑی پریشانی؟ انہوں نے کہا جناب چھوٹا نہیں ہے، پوری خلافت ہل گئی ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا حل ہے؟ انہوں نے کہا کیا؟ آپ نے فرمایا حل اس کا کتابوں میں نہیں ہے، عملی ہے۔ وہ کیا؟ فرمایا ایک بھوکا شیر لاؤ، ایک بھوکا شیر لاؤ اور اس عورت کو بھی بلاؤ اور اس عورت پر اس جنگلی شیر کو چھوڑ دو۔ اگر یہ سید زادی ہے، شیر کو شرم آئے گا، وہ سر بھی نہیں اٹھائے۔ کیوں کہ خون حسنین سے جنگل کے درندے بھی شرم کھاتے۔ خون حسنین سے، خون رسالت مآب سے، خون محمد عربی سے جنگل کے درندوں کو بھی حیا آتی ہے۔ اس عورت کا پتہ چل جائے گا کہ یہ ہے کہ یہ ایک نفسیاتی مسئلہ بھی تھا۔ بس جو ہی آپ نے یہ فرمایا اور آگے خلافت نے سر جھکایا کہ یہ ٹھیک ہے، عورت نے وہیں سے ہاتھ کھڑے کر کے کہا کہ میں سید زادی نہیں ہوں، میں سید زادی نہیں ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ اتنے مہینے جو تو نے تپایا ہے، اب اچانک تیرے پاس کوئی فرشتہ آیا، اس نے کہا مجھے تو بھوک نے ستایا، روٹی کوئی دیتا نہیں تھا، نہ چھاتر نہ چھتری، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا کہ میری اولاد، میرے اہل بیت پوری زمین میں میری امت کے لیے امان ہے۔ میں نے تو یہی ذہن میں رکھ کے کہ امان کوئی نہیں دیتا مجھ بھوکی کو، تو کیوں نہ محمد عربی کے گھرانے میں ہی امان لے۔ میں نے تو یہ چھتری ڈھونڈی اور جب سے میں نے یہ چھتری ڈھونڈی ہے، لوگ کھانا بھی دیتے ہیں، ادب بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، میرا تو کام بن گیا۔ لیکن علی رضا نے روٹی بند کر دی۔ آپ مسکرا پڑے، فرمایا کھانا بھی تجھے ملے گا، تجھے چھت بھی ملے گی، تیری چادر بھی سلامت رہے گی، کیونکہ امان تو نے لی ہے محمد کے گھرانے میں، اور محمد کا گھرانہ کسی کو خالی نہیں لوٹا۔
لیکن میں نے حقیقت واضح کرنی تھی، میری ڈیوٹی تھی، میں نے کر دیا ہے۔ عورت نے کہا میں نے بھوک کی وجہ سے، میں نے ننگ کی وجہ سے، میں نے افلاس کی وجہ سے اپنے آپ کو سیادت کے چولے میں چھپایا ہے، ورنہ میں سید زادی نہیں ہوں۔ مسئلہ حل ہو گیا۔ لیکن میں نے کہا تھا نا کہ یہ بڑے بڑے حکمران ایسی شخصیتوں سے اندر اندر سے گھبراتے ہیں، اسی لیے خلیفے نے جب یہ سنا تو وزیر خلیفوں سے زیادہ شرارتی ہوتے ہیں۔ کیا وزیر نے کہا کہ جناب والا امام علی رضا سے جان چھڑانے کا گولڈن چانس مل گیا۔ اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا کہ خود امام علی رضا نے اس عورت کو پرکھنے کے لیے کہ یہ سید زادی ہے کہ نہیں، امام علی رضا نے ایک بھوکے شیر کا کہا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ امام صاحب آپ کے سید ہونے کا ثبوت دیکھا نا، جیڑا بولے کوئی نہ بولے، جیڑا بولے وہی در کھولے۔ امام صاحب کی گردن میں انہوں نے وہی فٹ کر دیا کہ آپ نے کہا کہ یہ سید زادی کا دعویٰ کرتی ہے تو بھوکا شیر چھوڑو تو پتہ چل جائے گا سید ہے کہ نہیں۔ تو آپ جو سیدوں کے امام ہیں، آپ کے سید ہونے کا ثبوت، امام علی رضا رو پڑے، آنکھوں میں آنسو کی جھڑی لگ گئی۔ فرمایا خلیفہ میرے مارنے کی خوب تو نے ترکیب سوچی، تو میرے خون سے زمین کو رنگنا چاہتا ہے، اگر تجھے خطرہ ہے میری ذات سے کہ میری وجہ سے تیرا اقتدار جائے گا تو خواہ مخواہ شک کی انگلی کیوں دھرتا ہے خون رسالت مار پر۔ بدبخت مارنا چاہتا ہے، ہم آپ مر جاتے ہیں، تو چاہتا ہے ہم درویش ہیں، ہم آپ گزر جاتے ہیں۔ ہم تیری اس سلطنت کے بھوکے نہیں ہے، ہمیں سلطنت ملی ہے محمد عربی کا مسلح، ہمارا محافظ ہے اللہ، ہمارا نانا ہے رسول اللہ۔ وہ تخت سکندری پر تھوکتے نہیں ہے، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ لیکن بادشاہ اب میں نہیں جاؤں گا، اب میں نہیں جاؤں گا، اور فیصلہ میرا وہی ہے، فیصلہ میرا وہی ہے، تھوڑا سا بڑھا رہا ہوں اس عورت کے لیے پرکھنے کے لیے کہ سیدہ ہے کہ نہیں۔ ایک شیر کا فیصلہ میں نے دیا تھا، اپنے لیے میں 2 شیروں کا فیصلہ کرتا ہوں، اور اس کے لیے کہا تھا سیدھا جنگل سے لاؤ، میرے لیے جنگل سے تم جنگلی شیر لاؤ، انہیں 4 دن بھوکا رکھو تاکہ وہ بھوک سے پاگل ہو جائے، پھر ایک حویلی میں انہیں بند کرو، پھر اس حویلی میں مجھے بھیجو۔ اگر میں نبی کی اولاد نہیں ہوں، میری زبان جھوٹی ہے، میں حسن حسین کا بیٹا نہیں ہوں، میں جعفر صادق کی نسل نہیں ہوں، میں زین العابدین کا پوتا نہیں ہوں، تو میرے جسم سے زمین کو پاک ہونا چاہیے، خالص نسب شہ لولاک ہونا چاہیے۔ اب جو نیچ وزیر تھے انہوں نے کہا یہ چانس بہت ہی اچھا ہے کہ علی رضا سے جان چھوٹے، یہ تخت یہ تاج بڑی ظالم شے ہے، اس کے لیے بادشاہ نیک بادشاہوں نے اپنے بھائیوں بیٹوں باپ کو جیل میں ڈلوایا، بھائیوں کی آنکھیں نکلوا ڈالی صرف اقتدار کی خاطر۔ بادشاہ نے کہا کہ ہمیں منظور ہے
اور انہی وزیروں کی ڈیوٹی لگی، جاؤ جنگل سے شیر لاؤ، 4 دن بھوکے رکھو، شیر لائے گئے، بھوکے رکھے گئے۔ امام ابن حجر مکی فرماتے ہیں کہ جب 4تھا دن آیا، مخلوق خدا کی چیخیں نکل، لوگ رو رہے ہیں کہ جنگل کے درندے ہیں، جنگل کے درندے کو کیا پہچان ہے؟ پھر بھوک جب لگ جاتی ہے پہچان ختم۔ بندہ رجا ہوا ہو نا تو اچھے سے اچھا کھانا رکھ دو تو کہتا ہے یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی۔ جیسے ہمارے بچے بہترین کھانا اما نے پکایا ہوا بلکہ ٹیک وے سے منگوایا ہوا، پھر بھی منہ پہ 6 وٹ چڑھائیں گے، I don't like it fit۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر بچے کو پورا دن روٹی نہ دو، شام کو آپ پہ فریج کے دروازے کھولتا پھرتا ہے، وہ کل والی دال بھی کھا جائے گا۔ بھوک بڑی ظالم ہے، یہ بندے سے بعضوں کا حضور جو فرماتے قاد الفقر ان یکون کفرا، یہ تنگ دستی اس بلا کا نام ہے، بندے کو کافر بنا دیتی ہے۔ 4 دن کے بھوکے جنگلی چیتے شیر لائے گئے اور ایک بڑی حویلی میں بند کیے گئے۔ مخلوق ہاتھ جوڑتی ہے، امام یہ جنگل کے درندے ہیں، انسان نہیں، ان کے سامنے آپ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا تم بے فکر رہو، اگر جھوٹا ہوں تو میرا وجود بھار ہے، اگر سچا ہوں تو میرا پار ہے۔ میرا نانا اگر حیدر کرار، دادا حیدر کرار ہے، نانا نبیوں کی سرکار ہے، تو رب سے مجھ کو پیار ہے اور رب کو مجھ سے پیار ہے۔ لیکن اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ اب جو لائے گئے اور اس پھاٹک پہ کھڑے کیے گئے، دروازہ کھلا، بادشاہ، تمام وزراء، پوری دنیا کھڑی ہے۔ امام علی رضا اس حویلی کے اندر پہلا قدم دھرا، بھوکے شیر دوڑے، 4 دن کے بھوکے، انہوں نے منہ جبڑے کھولے، پنجے اٹھائے، لیکن جو ہی قریب آئے امام کے دونوں ہاتھ ایسے اٹھے شیروں کے سر، لیکن گرے جس وقت تو ایک شیر بایاں پاؤں چاٹ رہا ہے، ایک دایاں چاٹ رہا ہے۔ اور آنکھوں سے آنسو درندوں کی جاری ہے، گویا اس غلطی کی معافی مانگ رہے ہیں کہ ہم اندھے تھے، پہچان نہ سکے، پہلی نظر پہچان نہ سکے۔ امام علی رضا نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، پیچھے پلٹ کے دیکھا، فرمایا خلیفہ بغداد بول، میں ہوں محمد عربی کی اولاد، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ امام علی رضا کے بعد امام علی عسکری آتے ہیں۔ امام علی عسکری کتنے امام ہوئے؟ یہ پتہ نہیں 10ویں ہے کہ 11ویں۔ اب آپ کی بھی ایمانداری کا امتحان ہے، آپ کتنا بناتے ہیں۔ تو حضرت امام علی عسکری، یہ میں صرف سخاوت کی مثال دوں، ایک مثال۔ آپ وہ امام ہے، بدو آیا، دامن پکڑ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا کہ علی رضا کے بیٹے ہو، مجھے میرا قرض خواہ روزانہ ستا رہا ہے، کرم کرو۔ آپ نے فرمایا مسلح کے سوا میرے پاس ہے کچھ نہیں، لیکن تو آیا ہے خالی نہ جا، عادت نہیں ہے خالی لوٹا، 4تھے دن آنا جو ہو لے جانا۔ کتنا قرض ہے؟ اس نے کہا 10,000۔ فرمایا ہو جائے گا تیار خلیفہ، لیکن تو مہربانی کر، ایک کام کر۔ اس نے کہا کیا؟ فرمایا میرے گلے میں کپڑا ڈال، بازار میں لے جا۔ اس نے کہا سرکار یہ کیا؟ فرمایا تو ڈال دے۔ ڈالا کپڑا، پتا چلا خلیفے کو کہ آج حضرت امام علی کے گردن میں کسی نے کپڑا ڈال لیا۔ لوگوں سے پوچھا ہوا کیا؟ کہا قرض دینا تھا امام نے۔ خلیفے نے کہا جلدی جاؤ، وہ ظالمو، اتنے پیسوں کی وجہ سے اتنی بڑی ہستی کی گلے میں لوگ کپڑے ڈالے، رسے ڈالے۔
پیسہ آیا، آپ نے سارا اٹھایا، اسے عطا فرمایا۔ اس نے کہا مجھے تو صرف 10 چاہیے تھے، فرمایا سارا تیرے نام پہ ہی بہانہ بنا تھا، سارے ہی لے جا۔ یہ کتنا امام ہے؟ یہ تسی ریورس لا لیا، تھوڑے تو اعتبار کرنا ہی غلط ہے۔ دایاں دکھاتے ہیں، بایاں ٹکاتے ہیں، کبھی 11ویں پہ جاتے ہیں، پھر پلٹ کے 10ویں پہ آ جاتے ہیں۔ اچھا اعتبار کیا ہے تم نے، ہمارا بیڑا پتہ نہیں پار کیا۔ خیر 10واں مانو یا 11واں مانو، تو یہ ہے اہل بیت کی کڑی حضور سے جو چلی ہے۔ تو ان کے بعد ہے امام حسن عسکری، امام حسن عسکری۔ اب انہیں آپ 11واں کہہ لیں، انہیں 11واں کہہ لیں۔ امام حسن ابھی چھوٹے سے تھے، دیکھیں کیسے حضور کی آل اور اولاد جنہیں اہل بیت کے امام کہتے کیا لوگ ہیں، ابھی چھوٹے سے بچے تھے۔ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ کھیل رہے تھے اور یہ حضرت حسن عسکری کھیل رہے تھے، اور کھیلتے کھیلتے آنکھوں میں آنسو، بچے کھیل رہے ہیں بچوں کے ساتھ لیکن آنکھ سے آنسو۔ حضرت بہلول آئے، فرمایا سارے بچے کھیلتے ہیں، وہ چھوٹے سے بچے تو روتا ہے، تو چالن کے ساتھ کھیل۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو اور تیز ہو گئے، فرمایا تو روتا کیوں ہے؟ کہا آج صبح سے رو رہا ہوں۔ کس کا بیٹا ہے؟ بتایا میں فلاں کا بیٹا ہوں۔ فرمایا تو رسول اللہ کی آل ہے، میں اطہار میں سے ہے۔ جی سرکار۔ فرمایا روتا کیوں ہے؟ خوش ہو، سارا زمانہ خوش ہے۔ کہا میں خوش کیسے رہوں، آج صبح جو دیکھا ہے اب میری خوشی ختم ہو گئی۔ ابھی بچے تھے، 10 سال سے کم عمر تھی۔ حضرت بہلول نے پوچھا تو خوش کیوں نہیں رہ سکتا، روتا کیوں ہے؟ کہنے لگے آج میری ماں نے جب صبح صبح چولہا جلایا، پہلے بڑی لکڑیاں ڈالی لیکن ان کو آگ نے پکڑا نہیں، پھر چھوٹے تنکے اٹھا کے ڈالے، آگ فوراً لگ گئی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں قیامت کے دن اللہ نے بڑے گنہگار بڑے بندے ڈالے، ان کو آگ پکڑ نہ سکی، کہیں ہم جیسے تنکوں کو اٹھا کے نہ ڈال۔ یہ نظر ہر کسی کو عطا، یہ نظر عبرت ہر بندے کو نصیب نہیں ہوتی۔ یہ 11واں امام ہے، جن کے بچپن کا یہ عالم ہے، ان کے لڑکپن کا عالم کیا ہوگا، ان کی جوانی کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہی حضرت بہلول فرماتے ہیں، فرماتے ایک دن میں آیا، اسی بچپن کا عالم تھا، میں نے آپ کو دریا کے کنارے بالکل جیسے کوئی فقیر صوفی مراقبے میں بیٹھا ہو ایسے بیٹھے پایا۔ مجھے تعجب آیا کہ لوگ تو 70-80 سال کے ہو کے نہیں سنبھل پاتے، یہ 11 سال کا صوفی بن گیا۔ میں نے جا کے کاندھا پکڑ کے ہلایا، حسن حسن۔ بچے نے سر اٹھایا، مجھے دیکھا، کہا جی فقیر۔ میں نے کہا تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ بیٹھ کے کہا میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں، اللہ کو یاد کر رہا ہوں۔ فرمایا تیرے کھیلنے کا موسم ہے، تیرے بچوں کے ساتھ آنے جانے کا موسم ہے، اور تو بیٹھا ہے یہاں۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگے نا میں کھیلنے کے لیے تھوڑا ہی پیدا ہوا، میں کھیل کود کے لیے تو نہیں بنا۔ حضرت بہلول کہتے ہیں جب یہ لفظ میں نے سنے میرے گھٹنے وہیں مٹی پہ جا لگے، میں بیٹھ گیا، میری جستجو بڑھ گئی۔ میں نے کہا تو کس لیے پیدا ہوا ہے؟ کہنے لگے میں پیدا ہوا ہوں اللہ کی یاد کی خاطر، میں پیدا ہوا اللہ کی عبادت کی خاطر۔ فرماتے میں نے پوچھا اے چھوٹے سے بچے، تو نو رستہ کلی ہے، نو شگفتہ پھول ہے، تجھے کس نے بتایا کہ تو اس لیے پیدا ہوا؟ فرمایا ماں قرآن پڑھ رہی تھی اور کہتی تھی افحسبتم انما خلقناکم عبثا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ
لا الہ الا هو رب العرش الکریم. کہا ماں پڑھ رہی تھی کہ ہم فضول کاموں کے لیے تھوڑا پیدا ہوئے ہیں، ہم تو پیدا ہوئے ہیں اپنے رب غفار کی خاطر، ہم پیدا ہوئے ہیں پروردگار کی خاطر. اس لیے توجہ طلب ہے یہ بات کہ جو امام 11واں امام ہے اس کے بچپن کی منزل کا یہ عالم ہے، تو جب 11ویں کا یہ عالم ہے پہلے کا عالم کیا ہو؟ جب انجام کا یہ عالم ہے آغاز کا عالم کیا ہو؟ اس لیے جتنی یہ میں نے کہا نا سلسلۃ الذھب، یہ سونے کی کڑی ہے، یہ محمد عربی کے خاندان کی لڑی، یہ لڑی سے لڑی بالکل ملی ہوئی ہے. یہ سلسلہ ائمہ اہل بیت ہے. بس لپیٹ سمیٹ کے یہ چھوٹا ہے، اس سے بھی چھوٹے کا ذکر کر کے ختم کرے. ایک بچہ امام یافعی فرماتے ہیں کہ مجھے شوق رہتا تھا جمعہ پڑھوں گا اس خطیب کے پیچھے کہ جس کی آواز سن کے میرے دل کے تار ہلنے لگے. کہتے ہیں میں نے سفر کیا، بغداد کی مسجد میں جا پہنچا اور خطیب وقت کا غوث تھا اور مجھے بھی قدرت نے مقام یہی بخشا تھا. میں جا کے خطیب صاحب سے پہلی صف میں خطیب کے سامنے جا بیٹھا اور میرے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ آیا، اس نے آ کے اپنا چھوٹا سا رومال رکھا، بیٹھ گیا. قدرت خدا کی، خطیب نے خطبہ شروع کیا اور خطبہ جب اختتام پہ آیا مسجد کھچا کھچ بھر گئی اور بندے کے اٹھنے بیٹھنے گزرنے کی جگہ نہ رہی اور میرے پیٹ میں درد اٹھا اور اس نے کلنج کی صورت اختیار کر لی. میں مجبور تھا اٹھ کے کھڑا ہوا پیچھے جاؤں، لیکن میرے تو قدم اٹھانے کی جگہ نہ تھی. میں پھر بیٹھا، درد کلنج نے پھر مجھے ستایا، میں پھر اٹھا. ایک بچہ جو بیٹھا تھا چھوٹا سا، عمر تھی ٹوٹل 7-8 سال، وہ جب مجھے درد اٹھتا میرا رومال پکڑ کے کھینچتا اور مجھے کہتا یا شیخ لا تحزن، فکر نہ کر، آنا معاک، میں تیرے ساتھ ہوں. کہتے غصہ مجھے بڑا آیا کہ میں اندر سے مر رہا ہوں. وہ کہتا میں تیرے ساتھ ہوں، تو میرے ساتھ ہو بھی تو میرا کیا ہوگا. تیسری مرتبہ مجھے پھر درد اٹھا، اس نے پھر رومال کھینچا، یا شیخ لا تخف انا معک. کہتے ہیں کہ دل کیا کہ 2 لگاؤں تجھے، میں وہ ہو رہا ہوں اور یہ کہتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں. تو 7 سال کا بچہ، تو میرے ساتھ ہو بھی تو میرا کیا ہو سکتا ہے. کہتے ہیں جب تیسری مرتبہ درد نے مجھے مروڑ کے رکھا تو اٹھا وہ بچہ، اس نے اپنا رومال جو پڑا تھا ایسے میرے سر پہ یوں جو پھیلایا، میں نے دیکھا میں جنگل میں آیا. ایک لمحے میں اس نے پانی کا لوٹا پکڑ کے مجھے تھمایا، کہا جائیے ضرورت پوری فرمائیے، جلدی وضو کر کے آئیے کیونکہ خطبہ بھی باقی ہے. کہتے ہیں میں نے وضو کیا، ضرورت پوری کی، وضو کیا. میں نے کہا اب تو عصر ہی پڑھیں گے. انہوں نے کہا نہ، جو لا سکتا ہے وہ پہنچا بھی سکتا ہے. کہتے میں تو حیران پریشان مرید ہو گیا بچے کا، میں خود غوث تھا، یہ تو کوئی غوث الاغواث نکلا. کہتے ہیں کہ اس نے پھر جو رومال میرے اوپر ٹکایا، جہاں سے اٹھایا وہیں پہنچایا. اور حیرت یہ تھی کہ جو جملہ خطیب کے منہ پہ تھا بھی وہ پورا نہیں ہوا. اب کہتے ہیں لوگ نماز میں تھے، میں اس کی نیاز میں تھا. ظاہر ہے میری پوری نماز ایسے ہی گزری. اب میں نے کہا نماز ختم ہوگی تو لوگ جائیں گے، میں اسی کے پیچھے. اب اس بچے کو بھی پتا چل گیا کہ پردے اٹھ جائیں گے. بس دعا ہوئی ختم، بچہ دوڑ کے جوتے کو اٹھانے لگا، لیکن بچہ کہاں. کہتے میرا ہاتھ تو قانون کا پہلے لمبا تھا، میں نے تو ایسے ہاتھ کیا جوتا پکڑا اور اس نے ہاتھ میں پکڑنا تھا، میں نے سر پہ رکھا. ادھر روؤں ادھر منت کروں، کریم کرم فرما میرے گھر آ، میں بن دیکھے تیرا مرید ہوں. بتا تو صحیح تیری کیا اصل ہے، تو کس کی نقل ہے نسل ہے، بتا تو کس کی اولاد ہے. بچہ روئے، شیخ چھوڑ، مائیں
فرماتے ہیں میں نے منت کی، سماجت کی، میں نے کہا تجھے واسطہ اس کا تو جس کی اولاد ہے بتا تو صحیح۔ بچہ چلتے چلتے رو پڑا، اس نے کہا مدینے والے کہلاتے تھے، مدینے کے اندر کھیلتے تھے، بیٹھتے تھے، تقدیر نے وہاں سے اٹھایا، مقدر بغداد میں لایا، آگے پتہ نہیں قدرت کا کیا پروگرام ہے، پتہ نہیں ہے ہمیں، لیکن آپ پوچھتے ہیں میں کون ہوں، میں کیا ہوں، تو آپ نے واسطہ دیا ہے تو سنیے، میرا نانا محمد مصطفیٰ ہے، میرا دادا علی المرتضیٰ ہے، میرا جد حسن مجتبیٰ ہے، میرا جد حسین سید الشہداء ہے، میرا نام پوچھتے ہو موسیٰ رضا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد